اچھا آپ کو لگتا ہے کہ داماد کو ٹیسٹ کرتی ہے ساس بات بات پہ یا چلاکی سے چپکے سے ٹیسٹ کرتی رہتی ہے؟ جی بالکل کرتی رہتی ہے، ٹیسٹ کرتی رہتی ہے، اور اچھا خاصا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ جس میں داماد کبھی پاس ہی نہیں ہوا. آج تک میں نے تو کوئی ایسا داماد نہیں دیکھا کہ جو اپنی ساس کے جو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہے اس میں پاس ہوا ہو. اور بلکہ یہاں تک تو کہنا پڑے گا کہ آج کل تو بیوی کو خوش رکھنے سے زیادہ مشکل ہے اپنی ساس کو خوش رکھنا. وہ داماد بیچارہ جائے کدھر، اس کے لیے تو آج کل دونوں کو خوش رکھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اور بیوی تو پھر خوش ہو جاتی ہے، مان جاتی ہے، وہ ساس نہیں آج کل خوش ہوتی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہے تو بڑی سی سیریس بات ہے، لیکن جب بھی میں بات کرتا ہوں مجھے تھوڑا سا اس میں ذرا مزاحیہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے. اس میں ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، تو وہ ماں نے کہا آجا میرے پاس، چھوڑ دے اس کو، بچے بھی لے آ. اس نے اپنے داماد کو بھی فون کر دیا، چل بھی لے جا اپنے بچے، میری بیٹی نے رہنا ہی نہیں. بہرحال وہ بڑوں نے اندر انوالو ہو کے ان کی صلح وغیرہ کروائی. تو اس طرح سے جیسے ہمارے فیملی سسٹم میں سارے بیٹھے ہوئے، تو وہ اس کے جو شوہر کے لڑکے کے جو تھے گھر والے، وہ پوچھ رہے لڑکی سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ خوش ہیں. اچھا وہ جو بیوی تھی اس کی، جو بیٹی تھی، وہ کہہ رہی جی جی میں خوش ہوں، میں ٹھیک ہوں. آگے سے اس کی ماں جو ہے، بیٹی کی ماں، اس کی ساس، وہ کیا بولی، کہتی تم خوش ہو میں خوش نہیں ہوں. وہ بات جو ہے مجھے آج تک اس ساس کی سمجھ نہیں آئی کہ بھائی بیٹی خوش ہے تو بھی آپ کیوں نہیں خوش ہیں. وہ کہتی ٹھیک ہے بیٹی خوش ہوگی لیکن اس سے میں خوش نہیں ہوں. اب آپ داماد دیکھیں اس بیچارے کو اپنا گھر بسانے کے لیے آج کل بیوی کو خوش رکھنا تو آسان ہو گیا، اپنی ساس کو خوش رکھنا مشکل ہو اچھا گیا. مگر کچھ داماد ایسے بھی ہوتے ہیں بڑی اکڑ والے ہوتے ہیں. میری کچھ جان پہچان میں ایسے کچھ ہیں جو اپنے بیوی کے گھر پہ جانے کے لیے ان کو کوئی سال 1.5 سال 2 سال، کبھی پوچھو نا تو کہیں گے 3 سال ہو گئے، 3 سال سے ہمارے داماد ہمارے گھر نہیں آئے. کیوں؟ اکڑ فضول کی. وہ کہتے ہیں نہیں ہم زیادہ جائیں گے تو پھر یہ جو بیوی ہے نا میرے ہاتھ میں نہیں رہے گی. ابھی میری مٹھی میں، میرے ہاتھ میں، اگر میں اس کے گھر جانا شروع ہو گیا نا اور میں نے اس کے گھر بیٹھ کے کھانا کھا لیا، اس کی ماں کے ہاتھ کا پکا یا اس کے گھر کا، تو بڑا مسئلہ ہو. پھر آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر تو بڑے داماد جو ہے نا بڑے اتراتے بھی ہیں، اور اتنے اگر وہ اترا کے چلے بھی جائے تو پھر بھی فل پروٹوکول چاہیے. ایک چیز بھی اوپر نیچے ہو جائے نا، روٹی صرف گرم نہ ملے اس کو، ہانڈی میں مطلب آئیے نا جیسے سارے ہانڈی میں سے نکال کے پہلے پلیٹ میں اس کو پروسا نہ جائے نا، تو پھر اس کے بعد اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہوتا ہے. ان کو ایسے میں کہتا ہوتا ہوں، یہ بات تھوڑی سخت ہے، یہ ایسے نا سارے داماد نہیں کرتے، یہ کچھ ہوتے ہیں لنڈے کے داماد، وہ جو ان کے لیے نا میں یہی ورڈ یوز کرتا ہوں کہ آبویسلی جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ مہمان ہوتے ہیں، اب کسی کے گھر جا کے ان کے لیے زحمت تو نہیں بننا چاہیے. وہ جتنے بھی ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیاں دی ہوتی ہیں، ہمارا کلچر ہے وہ اتنا آپ کے لیے کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو، اب دیکھیں نا ان کا بھی تو بیچاروں کا میں اس وجہ سے قصور نہیں نہ سمجھتا کہ اور تو ان کو بیچاروں کو کہیں سے عزت ملتی نہیں ہے ایسے دامادوں کو. وہ کہتے ہیں ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ ہمارا زور چلتا ہے، چلیں تھوڑا سا چلا کے اگر ہمیں عزت ملتی ہے تو ہم لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے داماد ہیں جو کہ بہتر ہیں، وہ عام طور پہ جاتے بھی ہیں لیکن وہ جا کے کوئی نخرے نہیں کرتے، جو کچھ پکا ہے وہ کھا لیتے ہیں اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہم کو پروٹوکول دیا جائے. لیکن یہ پروٹوکول وہی ڈیمانڈ کرتے چھوٹی ہیں. چھوٹی بات پہ بوتل ٹھنڈی نہیں تھی، باہر تک چھوڑنے نہیں آئے، ٹھیک ہے، ان سے زیادہ بات کر رہے تھے، ہانڈی ہمیں پہلے نہیں پروسی، کھانا ہمیں پہلے دینا چاہیے تھا، چائے صحیح نہیں تھی، چینی کم ڈال کے دی تھی، چینی کس کے لیے بچا. اتنی سی بات پہ نخرے دامادوں جی کے. بالکل. یہ اس میں دوسری وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہم نے یہ داماد کو کوئی لارجر دین لائف کریکٹر بھی بنا لیا ہے. یہ جو اس طرح کی رسمیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، جن کو بیٹی دیتے ہیں ان کے سامنے جھک کے رہتے ہیں، ان کے سامنے بھائی بھی جھک کے رہتے ہیں، ان کے سامنے ماں باپ بھی جھک کے رہتے ہیں. اب بھائی بیٹی دی ہے، کوئی جرم تو نہیں کیا. یہ بات، یہ نا ایک معاشرے کی ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم نے کوئی بیٹی دے دیا تو اب جی بس جی آپ جی ہمارے جی مائی باپ بن نہیں گئے. تو کنڈیشن کیا ہونی چاہیے کہ داماد کو ہمیشہ آؤٹ سائڈر سمجھنا چاہیے کہ بھائی یہ جو بھی ہے اس سے اپنی بیٹی کے سارے راز نہ بتاؤ. اگر پہلے کوئی وہ شرارتی تھی، تنگ کرتی تھی، یا اس کی کوئی بری عادت تھی، وہ داماد کو بیٹھ کے نہیں بتانی چاہیے کہ بعد میں اس کو تانا نہ مارے، یا بتا دینی چاہیے. یا ہر چیز عام طور پہ ایسا ہوتا ہے تو یہ داماد کی نا پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی ویری کرتا ہے کہ اگر ایک ایسا داماد ہے کہ جو ہے ہی تھوڑا سا کچے ذہن کا، امیچور ہے، وہ سیدھی سیدھی باتوں کو پیچیدہ کر دیتا ہے، تو وہ تو اس کو تو بہانہ مل جائے گا. کیونکہ کچھ داماد ہوتے ہیں پہلے بیٹھ کے نا دل بھید لیتے اور اس کے بعد پھر گھر جا کے نا اپنی بیوی کو پھر تانے مارتے کہ تمہاری
ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تم تو تھی ایسی, بالکل تمہاری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تم تو سارا دن بستر توڑتی رہتی تھی, سوئی پڑی رہتی تھی, تم سے تو اٹھا نہیں جاتا تھا, تم تو کام نہیں کرتی تھی, تمہاری ماں نے مجھے بتایا کہ تم نے تو کبھی کھانا کوئی نہیں پکایا تھا, تمہاری ماں نے تمہیں تربیت اچھی نہیں دی, پھر تانا مارتے